اگر لیٹ سے یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اچھا اس میں اسرائیل پورے اس میں بحث میں ذرا اسرائیل ہمیشہ سے بڑا سب ریلیونٹ رہا ہے. دے ہیو بین ٹرائنگ فار لاسٹ 16 ایئرز کہ ہم نے عراق کو ٹاپل کرا دیا جن کا کوئی 9/11 میں حصہ نہیں تھا، بش کو کنونس کر کے وہاں پہ ہے. اس سے پہلے سیریا کو بھی انہوں نے پہلے ان کا نیوکلیئر جو ایسٹس ہے 1980s میں وہ ڈسمینٹل کی ہے، پھر ان کا رجیم جو ہے گرا دیا. بشار الاسد آپ کے سامنے ہے، وہ جا چکے ہوئے ہیں. انہوں نے لیبیا کو جس طریقے سے اپنا معاملہ کیا قذافی کے ساتھ سب کے سامنے ہے. ایک ہی آپ سمجھیں بچا ہے اور وہ ہے ایران. اور ایران کو مینج کرنے کی وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایران کو ہم اس طریقے سے ایک برتھ میں مینشن نہیں کر سکتے. وہ عراق وہ ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. تو ایران کو 45 سال کا ایک رجیم ہے 79 سے لے کے اب تک. اس سارے جو ڈسٹربنس ہے اس میں اسرائیل کہاں پہ تھا؟ اسرائیل جو ہے اس سارے معاملے کے اندر موساد کے ایجنٹس پراپ اپ کر رہے تھے کہ وہاں پہ ماحول ایسا کھڑا کیا جائے تاکہ اے پیک جو ہے امریکن لابی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پش کرے کہ اب نہیں تو کب ہے. اور اس کے لیے ویسٹرن میڈیا بھی ان کے اوپر ہے. اسی لیے آرٹیکل میں جو آپ کہہ رہے ہیں جس طرح سے اس کو اشتعال دلا رہے تھے جی کہ آگے بڑھو بھائی. بالکل. اور بڑا صاحب اس کے اندر اور چیز ہے کہ تاثر ایک آپ کو پتہ ہے، آپ تو میڈیا کے پرسن ہے، کہ پرسیپشن ریالٹی سے زیادہ میٹر کرتی ہے. تو انہوں نے 79 سے ایک پرسیپشن ویسٹ میں کریٹ کی ہے کہ جو آیت اللہ علی خمینی ہے یہ دشمن ہے پورے ویسٹرن ورلڈ کا، اور یہ ہمارے نظریات کے تابع نہیں ہے، اس لیے اس کو مارنا ضروری ہے. اسی لیے آیت اللہ علی خامنائی کی تصویر کے ساتھ وہ مونسٹر طرح کے جو الفاظ ہیں، القابات جو ہیں، ان کا میڈیا استعمال کرتا ہے. اب یاد رکھیں گے، ہم ناظرین کو بتا دیں کہ مسئلہ نہ معاشی ہے نہ جیو پولیٹکس ہے. بڑا یہ سب یہ ہارڈ کور ریلیجیو پولیٹک کا مسئلہ ہے. آج سے 15 دن بعد 3 فروری کو، بلکہ آج سے 15 شعبان جو کہ نصف شعبان ہے جسے ہم یہاں پہ شب برات کے طور پہ مناتے ہیں، وہ ان کی آپ کہہ لیں کہ ولادت کا دن ہے، کہ ان کا امام مہدی کے ظہور کا. اور اس دن تمام ایرانین جو کہ اپنا اس عقیدے پہ بلیو کرتے ہیں، ایون لاہور میں راوی کے کنارے کے اوپر یہاں کے اوپر اہل تشیع کمیونٹی جاتی ہے اور پرچیوں پہ لکھ کے امام مہدی کو نام اور ان کو پکارتی ہے. اور اسی طریقے سے ایران کے اندر جمکران مسجد ہے وہاں کے اوپر کم میں ہر منگل بدھ کی رات کو ایرانیین کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر کر کے امام مہدی کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں. اور دوسری طرف اسرائیل کے اندر اسی دیوار گریہ جو ویسٹرن وال ہے اس کے سامنے وہ کھڑے ہو کے مسیح کو پکار رہے ہیں. تو یہ دونوں ادھر امام مہدی کے ظہور کے لیے ہاتھ کھڑے ہیں، اور یہاں کے اوپر جو اینٹی کرائسٹ مانتے ہیں مسلمان کی سائیڈ پہ وہ مسیح کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ بڑی ڈیپ نظریاتی جنگ ہے. اس کا تعلق یہ اکانومی سائیڈ پہ نہ دیکھیں، اور دونوں کاز بیسڈ جو ہے اسٹرگل کر رہے ہیں. اور اس کے اندر زائنزم دشمن ہے ان کا، اور اس کے اندر جو ہے وہ امام مہدی کو لیبل کرتا ہے اسرائیل. اس میں برتری ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کسے حاصل ہے؟ وہ تو ڈیفینیٹلی ہے، انہی کو ہی ہے. اگر ہم دیکھیں زائنزم کے امکانات کہاں پہ زیادہ نظر آتے ہیں موجودہ صورتحال کے اندر، تو نو ڈاؤٹ ایران کو برے طریقے سے انہوں نے مفلوج بھی کر دیا ہوا ہے. ان کی لائف لائن جو معاشی ہے وہ کاٹ دی ہوئی ہے، اور انہیں مسلسل 45 سال تو اس جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا کہ اپنی پالیسی کو چینج کرو، شفٹ کرو ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ رجیم مٹ تو سکتا ہے لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ وہ اوریجنیٹ کرتے ہیں کربلا سے، اور نمبر تو میٹر نہیں کرتے تھے، کربلا کے اندر بھی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ آیت اللہ علی خامنائی کے بعد بھی رجیم اپنی پالیسی چینج کرے گا. اور اگر ہم بڑا صاحب اس کو مذہب کی بحث کو سائیڈ پہ بھی رکھتے ہیں، تو کوئی کنٹری کس طریقے سے دوسرے ملک کو ڈکٹیٹ کر سکتا کہ آپ یہ نہ بنائیں؟ کیا امریکہ نے پریسٹر امینڈمنٹ ہم پہ نہیں لگائی تھی؟ تو کیا ہم نے نیوکلیئر پلان بیک آف کر دیا تھا؟ 90 پہ پابندی لگی تھی، 98 میں ہم نے دھماکے کیے، اس کے بعد پھر لگی پابندی ہے. کوئی ملک کسی کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنی حفاظتی انتظامات نہ کریں؟ بالکل. اور ایک ایسی دنیا کے اندر بڑا صاحب جب نارتھ کوریا مجھے لگتا ہے پیونگ یانگ پاپ کورن پکڑ کے وہ کم جنگ ان دیکھ رہا ہوگا کہ سب سے سمجھدار تو میں نکلا. آج رو رہے ہیں وہاں کے اوپر یوکرینین کہ ہم نے 1996 میں 1996 میں اپنا ایٹمی اسلحہ کیوں ترک کیا تھا. آج جرت نہیں تھی پوٹن کی وہاں پہ اٹیک کرنے کی. انہی ساری ایفرٹس کو اگر پاکستان کے تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان جو یہ بات ہوتی ہے ہارڈ اسٹیٹ، میں نے کہا اس کے درمیان میں ایک سوال بھی ہو جائے، یہ کیا ہے ویسے ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوگا؟ ہارڈ اسٹیٹ یہ ہے کہ بھئی ہم اسی آہنی طور کے اوپر جو ہے معاملات سے نمٹیں گے. وہ سافٹ پاور تو دنیا میں بھی اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ریاست جو ہے وہ اب ذرا ڈفرینٹ طریقے سے، اگر ریاست سمجھیں کہ پوری دنیا میں ریاستیں پینک موڈ کے اندر چلی گئی ہوئی ہیں، انہیں لگ رہا ہے کہ اب سروائیول موڈ آن کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. تو اس چکر میں وہ ہر اس آواز کو دبانا چاہتے ہیں، کرش کرنا چاہتے ہیں جو انہیں الٹرا سینسٹیو بناتی ہے.
تو میں تو نو ڈاؤٹ اس ہارڈ اسٹیٹ کی جو اپنا اس کی ڈیفینیشن ہے اس طریقے سے تو ہم اتفاق نہیں کرتے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں یہی دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں, لیکن ہارڈ اسٹیک بارڈر کے پرے میں اس چیز کا بڑا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ کہہ لیں کہ انڈورس کرتا ہوں کہ اگر انڈیا ہماری طرف آنکھ اٹھاتا ہے تو ہمیں ادھر ریٹرک یا اس کے ساتھ مذاکرات کی بجائے اس کو اسی ٹون میں بات کرنی ہوگی. ہم ذرا یہ آیت اللہ خامنہ کو کیا کہتے ہیں, سپریم لیڈر, ان کو تھوڑا سا ان کی شخصیت کو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ جی بالکل. آیت اللہ علی جو خامنائی ہیں یہ 81 سے سسٹم کا پارٹ ہے. تہران کے جمعے کے خطبے کے لیے انہیں منتخب کیا گیا تھا خمینی صاحب کی طرف سے. تو منتظری تھے جو کہ ان کے خلیفہ جانشین تھے, ٹھیک ہے, آیت اللہ علی خمینی کے. لیکن جو 1988 میں ڈیتھ کمیشن بنا جس کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگ جو کہ کنیکشن رکھتے ہیں اسرائیل کے ساتھ, موساد کے ساتھ ہے, ان کی لسٹیں تیار ہوں گی, اس میں ان کے داماد کا نام آ گیا. اور منتظری جو ہیں وہ جنہیں کہا جاتا تھا کہ رہبری جو ہیں اب ان کے حصے میں آئے گی, انہوں نے جا کے خمینی صاحب سے درخواست کی میرے داماد کو چھوڑ دیا جائے. تو انہوں نے کہا یہاں تو حکمران عادل ہی نہیں ہے, تو اس لیے ان کو پیچھے پس پش ڈال دیا گیا اور کرا نکلا آیت اللہ علی خامنائی کے, جو کہ دھماکے میں اپنا دایاں بازو جو ہے وہ گنوا چکے ہوئے ہیں, اگر آپ کو پتہ ہو کہ وہ کام نہیں کرتا. تو اس وجہ سے آیت اللہ, اور پھر وہ صدر بھی تھے وہاں کے اوپر ہے, تو اس وجہ سے 89 میں ان کی وفات کے فوراً بعد جو ہے وہ گارڈین کونسل نے ان کے حق میں ووٹ دیا, اور تب سے لے کے اب تک ہے. اسکالر لیول کے آدمی ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں, بڑی سادہ زندگی انہوں نے بسر کیا, انتہائی سادہ زندگی ہے. آج بھی ان کا بڑا بالکل ہے, انہیں شاعری سے شغف ہے اور انتہائی سادہ غذا کھاتے ہیں, سادگی کے ساتھ, اس طریقے سے کبھی ٹریول نہیں کیا, بڑا جاہو جلال نہیں ہے, کوئی نہیں, بڑے نرم خو آدمی ہیں. آپ ان کی ویڈیوز جو دیکھیں گے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں, روٹین میں خطبہ دیتے ہیں, بالکل ہے. اور وہ اپنے وہ جو میں نے کاز کی بات کی اس سے کسی صورت میں ڈیویٹ نہیں کرتے, اور مروب نہیں ہوتے امریکہ کی کسی دھمکی سے. اور رہائش وغیرہ ایک اس میں چھوٹا سا ایک آپ کہہ لیں کہ کمپاؤنڈ سا ہے, وہیں پہ رہتے ہیں. اور جو یہ قصے جو ویسٹ میں بڑے ہیں کہ بھئی ان کی شکل کے کتنے لوگ بنے ہوئے ہیں, یہ ہے وہ ہے, ان میں کس حد تک اس میں یہ وہ میں نے آپ کو کہا نا یہ نیریٹو شیپ کرنے کے لیے ساری چیزیں ہیں جو کہ کی جاتی ہیں. بلکہ یہ تک خبر آئی بھی ابھی ریسنٹلی ویسٹرن پریس کہہ رہا ہے کہ ان کا گھر تعمیر ہو گیا ماسکو میں, انہیں وہاں سے شفٹ کر کے ادھر لے جایا جائے گا کہ وہ ماسکو جائیں گے, کہ وہ ماسکو بھاگ جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ ان کو ڈی لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے ہر وہ نیریٹو پھیلا رہے ہیں جس میں ان پہ بد اعتمادی قائم ہو. حالانکہ ایران کا رجیم کیا بڑا ہے صاحب, آیت اللہ علی خامنائی, مسعود پزشکیان سے پہلے تو کوئی اور تھا, اس سے پہلے کوئی اور تھا, اس سے فرق نہیں پڑتا. تو وہ 86 کے جو بزرگ ہیں ان کو ہے جنہیں ویسٹرن پریس جو ہے انتہائی زیادتی کرتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے نیم کالنگ کرتا ہے, ان کو لیبل کرتا ہے اور انہیں ڈیمونائز کرتا ہے. اور خود ویسٹ وغیرہ کے لوگوں نے یا کئی ان کی انٹرویوز ہوئے اس طرح سے سامنے آئے کافی ہیں ان کی. تو نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایرانی ہیں کیا وہ اس میڈیا کا مقابلہ, اس جو نیریٹو کا مقابلہ ہے, اس میں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اس میں مجھے لگتا ہے وہ بہت پیچھے ہیں, اور اس میں ہمیں نا براڈر پکچر میں مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے, سوائے الجزیرہ کے. بڑا صاحب آپ جرنلسٹ ہیں, جانتے ہیں. ویسے الجزیرہ پہ بھی سنا ہے پابندیاں آ گئی ہیں کئی ملکوں میں, وہ نہیں اب 2017 میں اسی کوئی سعودی عربیہ نے پابندی لگائی تھی. ان کے جو 17 مطالبات تھے اس میں پہلا یہ تھا بند کرو اسے, کہ ہمارے خلاف بھی باتیں کرتا ہے, بادشاہت کے خلاف کرتا ہے. تو سوائے مسلم ورلڈ کی ایک اتھینٹک آواز اسے کہہ سکتے ہیں کہ غزہ کی اگر کوریج کی ہے مسلمانوں میں تو وہ الجزیرہ نے کی ہے. باقی جو ویسٹ کرتے ہیں وہ بائسڈ کوریج. آپ کو پتہ ہے وہ فلسطینی مر جائیں تو وہ کہتے ہیں ڈیڈ ہیں, اسرائیلی مر جائیں تو ان کی ماں مر جاتی ہے, جیسے